ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم اس سے بگاڑیں اور بہانہ اور وقت دیکھ کر نکل جائیں۔ اور ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے، انہیں چھوڑنے میں پہل کر کے، کیونکہ آپ کو چھوڑ جانے کا وہ فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ سب سے برا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم بھی وہ چیز، وہ دکھ محسوس کرو جو تم غیر کی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ جو اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دے ان سے مت گھبراؤ، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ درگزر کرنے سے تمہارا ماضی نہیں بدلے گا، مگر مستقبل ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ جب تم پر مشکل وقت آئے تو کوشش کرو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت جیسے بھی گزر تو جاتا ہے مگر احسان زندگی بھر رہتا ہے۔ ناکامی کے صدمے کو دل پر مت لو، اور کامیابی کے نشے کو کبھی دماغ پر چڑھنے مت دو۔ بے وقوف مرد عورت سے کہتا ہے کہ تم چپ رہو، لیکن ایک عقل مند آدمی اسی بات کو کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ جب تم چپ رہتی ہو تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ ہمیشہ کوئی بھی انسان مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ تو یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا کون سا نمبر ہے۔ عقل کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات کو سن کر اسے برداشت کر لیا جائے۔ عدالتوں کے اندر قرآن شریف مجرم کو دینے کے بجائے اگر جج کو تھما دیا جائے تو بہت بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جس شخص کے جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی